رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ 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 کن فیکون کن فیکون 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 اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 اعلیٰ جس کے ذات وہی اعلیٰ جس کے صفات وہی اعلیٰ جس کے ذات وہی اعلیٰ جس کے صفات وہی رکھ لے جس نے بات وہی لا الہ الا اللہ رکھ لے جس نے بات وہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نور پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 عرض غلام فقیر گے اب داخل رحمت ہوں ہم سب عرض غلام فقیر گے اب داخل رحمت ہوں ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب یا الہ الا اللہ ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 کن فیکون کن فیکون 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 کن فیکون کن فیکون 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 اللہ 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 کن فیکون کن فیکون 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 اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نور پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 میرے مولا
مولا مولا مولا اللہ ہو 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا سر جگ کو بنایا اور اس کو بسایا سارے جگ کو بنایا اور اس کو بسایا وہی یکتا ہے سب کا خدا اللہ ہو 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 کن فیکون کن فیکون 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 کن فیکون کن فیکون 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 کن فیکون کن فیکون 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 اللہ ہو 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 کن فیکون کن فیکون 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 صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام ہونے والی ایک عظیم الشان اور بڑی اجتماعی قربانی عید قربان 2023 میں اس کے ٹیلی تھون میں اپیل میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں تک، مستحقین تک قربانی کا گوشت پہنچایا جانا، پھر ان کو اس گوشت کے ذریعے ان کی عید کو آپ کہہ لیں اسی گوشت سے ان کی عید ہوگی، اور اس کے علاوہ اس گوشت سے تیار ہونے والے کھانے وہ ان تک پہنچانا، ان کی دعوتیں کرنا، ان تک کھانے منتقل کرنا، پہنچانا، انہیں فراہم کرنا، یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا بے شمار انسانیت کی جو خدمات کے شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ اس عید الاضحیٰ پہ اجتماعی قربانی کا ہے۔ آج ہمارا آخری دن ہے اور آج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام ہونے والی اجتماعی قربانی میں میں نے آخری ان تمام حضرات، ویسے تو ہماری انشاءاللہ جو ڈونیشن ہاٹ لائنز ہیں وہ کھلی رہیں گی، لیکن اختتامی کہہ رہے ہیں نا، اختتامی مرحلے میں میں نے دیکھنا ہے کہ کون کون اللہ کے محبوب کی امت سے آتے ہیں، اٹھ کر بڑھ کر چل کر جو پیش پیش رہ کر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جو سب سے آگے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ بھی سب سے آگے بڑھ کر ان کی مدد فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ وہ کام جو آپ سے نہیں ہو رہے، وہ کام جو آپ کے تعلقات کے بعد بھی نہیں ہو رہے، وہ کام جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کے بعد بھی نہیں ہو رہے، آپ اللہ کے کاموں میں لگ کر دیکھیں آپ کے وہ کام اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے کرواتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مرادیں پوری فرمائے، مشکلات بھی حل فرمائے۔ آج بڑا مقدس مبارک دن تھا، یوم العرفہ، دن میں ہم براہ راست نشریات میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور دن بھر ہم آپ کے ساتھ تھے، اور اب
خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. یہاں پاکستان میں 9 ذی الحج میں ہم داخل ہو گئے بعد نماز مغرب، اور ہمارے لیے یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن کو جو کہا گیا ہے وہ آج ہے. اور دراصل جو یوم العرفہ تھا حجاز مقدس میں، ظاہر عرفات میں کے میدان میں حجاج کرام موجود تھے. خطبہ حج ہم نے سنا، امیر حج حضرت شیخ یوسف بن محمد نے خطبہ حج وہاں پر دیا، جو وہاں کے کبار علماء کی جو کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں اور وہاں کے ادارے کے جو ہے وہ آپ پروفیسر بھی ہیں. بہرحال آج کے حج میں جو حج کے خطبے میں جو پوائنٹس تھے، اہم ترین امپورٹنٹ ترین پوائنٹس تھے، انہی میں سے ایک نقطہ وہ یہ تھا کہ اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اس پر جتنی قرآنی آیات بن پڑی انہوں نے خطبے میں شامل کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، متحد ہو جاؤ. جب ہماری سوچ اور اخلاق کی گراوٹ کا عالم یہ ہو کہ جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں بس وہی جگہ ٹھیک ہے، میرا ہی امام ٹھیک ہے، میرے ہم مزاج لوگ، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، مجھے کیا پتہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، پتہ نہیں کہ جس طرف تم رخ نہیں کر رہے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ مقرب ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ تم سے بہتر رکھا ہوا ہو. میں خود اپنے تہیں میزان ہاتھ میں لے کر اپنے کچھ پیمانے، اپنی کچھ کسوٹی ہے جس پر لوگوں کا ایمان پرکھنے نکلا ہوا ہوں، جس پر لوگوں کا آپ کہہ لیجئے کہ جنتی اور جہنمی ہونا، مطلب یہ فیصلے میں کروں گا. استغفر اللہ، یہ فیصلے کرنے والی ذات اس واحد و یکتا کی ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ڈکٹیٹرشپ ٹائپ کانسیپٹ آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں نا، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ صرف اللہ کو زیبا ہے، بادشاہی صرف اللہ کی، حکم صرف اللہ کا چلے گا، ڈکٹیٹ صرف اللہ اور اس کا رسول کرے گا. ہم اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں محبت امن کے ساتھ، لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل سکتے ہیں، نہ کہ نفرتوں سے، نفرتیں پھیلانے والے، کدورتیں بڑھانے والے، آپ کو اسلام کی طرف سے آتی ہوئی خوشبوؤں سے روکنے والے. دین متین کے قریب ہونے کے لیے صرف یہ پیمانہ ہو کہ صرف ہم، ہماری مسجد، ہم، ہمارے سوا کوئی نہیں، ہماری صف، ہمارا مزاج، ہماری فکر، ہمارا عقیدہ. تو اگر یہی اسی طرح کے آپ لوگوں میں پھنسے رہے، الجھے رہے، تو آپ دین سے کوسوں دور رہیں گے. دین ایک وسعت قلبی کا نام ہے، وسعت فکری کا نام ہے، وسعت نظری کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایات اور احکامات کا نام ہے، نہ کہ اس میں لوگوں کے مزاج پر پورا اترنے کا نام. تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ یہ کبھی بھی تمہیں تسلیم نہیں کریں گے، چاہے تم جب تک کہ ان کی بات، ان کی فکر اپنے اوپر طاری نہ کر لو تب تک یہ تمہیں قبول نہیں کریں گے. تو بہتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو قبول کریں، بندوں کو راضی کرنے پہ نہ لگیں، اللہ کو راضی کریں. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، جب رب آپ کا تو سب آپ کا، آپ فکر نہیں کریں، پھر دنیا آپ کے پیچھے ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں کیونکہ یہ بندگان خدا یہ شکوے نہیں کرتے کہ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، وہ آپ کو جو ہے نا کبھی اپریشیٹ نہیں کرے گا یا آپ کی نیکی کا بدلہ آپ کو نہیں دے گا. بندگان خدا رحمان کے بندے نیکی کرتے چلے جاتے ہیں، وہ نیکی کرتے، ان کو صلہ بندوں سے ویسے بھی نہیں چاہیے، صلہ یہاں ملتا بھی نہیں ہے. آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، اپنی زندگی لگا دیں کسی کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی کے ساتھ اپنا سارا ڈیووشن لگا دیں، اتنے ڈیووٹیڈ رہیں کہ پیشنیٹ ہو جائیں اپنے کام کے ساتھ، اسے بہترین کام دے دیں، وہ خوش نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا. یہ بندہ ہے نا، یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جائیں، آپ اللہ کی طرف اپنا منہ موڑ لیں، ان سے منہ ہی پھیر لیں، ان سے منہ پھیریں اور آگے بڑھ جائیں، ان کی طرف دیکھیں ہی نہیں، آپ اللہ کو راضی کریں. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو آپ سے انشاءاللہ سب راضی ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کو اس دور میں وہی بات ہے، رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع، میری سنت پہ عمل کرنا ایک دور میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کو لے کر چلنا. تو بہرحال وہی ایک پرفتن دور ہے کہ جس میں اس کو منائیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہے، اس کو منائیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے معاملات اور معمولات اور اتباع میں یہی باتیں رکاوٹ بنیں گی. اگر آپ انہی چکروں میں لگے رہیں گے تو آپ کو پھر وقت نہیں ملے گا. اللہ کے کاموں میں لگیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو آئیں اس روایت کو پیش نظر رکھیں. اور میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برس جب عید الاضحیٰ کے ان ایام نحر میں قربانی کی
تو 2 مینڈھے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اس قیامت تک آنے والی اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو جن کی استطاعت نہیں ہوگی، جو قربانی نہیں کر سکیں گے۔ کتنا خیال تھا میرے آقا کو غریبوں کا، اس امت کا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، آئیں اپنے پیارے آقا کے نام پہ آپ بھی قربانی کریں، اور اپنے پیارے آقا کے نام پہ ہوئی قربانی کا جو گوشت ہے اسے اپنے آقا کریم کی امت کے ان مستحق اور ان نیڈی لوگوں میں اس کو تقسیم ہونے دیں کہ جو اس وقت آپ کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں، جو منتظر ہیں کہ مخیر لوگ قربانی کریں گے تو ہمیں گوشت ملے گا۔ میں اور آپ تو پورا سال ہی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے سیراب ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے فریج بھرنے کی اپنے، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے جو اس کے جو مستحقین ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے۔ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے کہ جس میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹرانسپیرنسی، کھانا کھلانے کا عزم، جذبہ اور لوگوں تک خوراک پہنچانے کا، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے نہیں خوراک KGN نے پہنچائی ہے، اور اس سال بھی لوگوں تک گوشت پہنچانا قربانی کا یہ ہمارا عزم ہے۔ دیکھیں آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو ڈونیشنز ہیں وہ آپ کسی طور جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس میں آپ نے اپنے ذاتی جو آپ کا مال ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ کسی نے جب نبی اکرم سے پوچھا کہ مجھے مکمل دین 2 جملوں میں بتا دیجئے، تو نبی انعام صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں کی خدمت یہ مکمل دین ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد بندوں کی خدمت، تو بندگان خدا کی بھی خدمت کریں، اللہ کی اطاعت بھی کریں۔ آئیں بڑھ چڑھ کر، آج آخری ہماری یہ نشریات ہے، آج آخری ٹیلی تھون ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی، اور یہ آخری گھڑیاں ہیں، بڑھ چڑھ کر آئیے، دوڑ کر آئیے، پیش رہیے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی قربانیاں لکھوائیے۔ حضور سے محبت کرنے والا تو حضور کا نام سن کے مچل جاتا ہے اور اپنا سب کچھ ان پہ قربان کرنے کے لیے، وارنے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کہاں سے کون نبی پاک سے محبت کرنے والے آتے ہیں اور اپنا حصہ پیش کرتے ہیں اس عید الاضحیٰ 2023 کی اجتماعی قربانی میں۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں آپ نے سماعت کیا، نوجوان ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے، محمد فیضان رضا قادری ثنا خواں ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ صاحبان علم و فن ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں علامہ قبلہ سعید رضا صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج وقت دیا، رات گئے۔ اس کے علاوہ جناب نفیس احمد خان صاحب کہ ظاہر ہے رات کے اس پہر میں، آج اختتامی لمحات میں، آخری دنوں میں مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن انہیں تک کر کے اللہ کے بندوں کی مدد کی خاطر بیٹھنا، اس درد کو محسوس کرنا، اس نوبل کاز کے لیے بیٹھنا، ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے گا، ایک مستقل عبادت ہے۔ بہرحال علامہ سعید رضا صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ قبلہ کیسے فرماتے ہیں اس حوالے سے قربانی، اور یہ کاز دیکھیں، قربانی تو ہوگی انشاءاللہ، پھر وہ سارا گوشت بھی قربان ہے اللہ کی راہ میں، وہ بھی غریبوں تک پہنچے گا، سارا آپ کے سامنے ہے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سلمان بھائی، بڑا اچھا آپ نے جو شروع میں انٹرو دیا۔ یہ ہمارا جو KGN کا ایک کاز ہے اس حوالے سے، اور شروع سے جو چلتا آ رہا ہے، اور آج یہ اختتامی لمحات ہیں۔ اگر یہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں 2 کیٹیگریز رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک وہ طبقہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی فراوانی دی ہے، خوشحالی ہے، ان کے پاس مال کی کثرت ہے، اور دوسرا ہمیں وہ طبقہ نظر آتا ہے کہ جن کے پاس مال کی تنگی ہے، تنگ دستی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک حکمت ہے، بندوں کی آزمائش کے لیے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں کہ دیکھا جائے کہ جن کو مال دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس دیے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی آزمائش ہے۔ اچھا، جن کے پاس مال کی تنگی ہے ان کی بھی آزمائش ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شکوہ و شکایت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس تقسیم پر جو ہے وہ رضامند نہیں ہے، انہیں بھی حکم دیا گیا کہ وہ شکوہ شکایت سے بچیں۔ اچھا، یہاں اگر ہم دیکھیں اسلام کے طریقہ کار، یہ جو غریبوں کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کے گھروں تک گوشت پہنچانا، پکا ہوا کھانے کی صورت میں ہو یا کچا گوشت پہنچانا ہو، کھانا کھلانا، یہ شروع سے دین اسلام نے اس کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب بھی اس بارے میں سوال کیا گیا، اگر کبھی افضل عمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے افضل عمل کیا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ دین اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی عبادات دیکھیں،
کہ اگر کہیں عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر کسی کا روزہ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس کے کفارے میں دیکھیں جہاں غلام کو آزاد کرنا ہو، روزے رکھنا ہو، وہاں ہمیں ایک فطرہ، ایک جو کفارہ وہ بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی نظر آتا ہے۔ یعنی عبادت اس پہ کتنا اللہ نے پسند دیکھیے فرمایا، کتنا زیادہ پسند۔ اب قسم کا کفارہ آپ دیکھ لیں، جہاں قسم کے کفارے میں روزے رکھنا آئے گا وہاں آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی آئے گا۔ بلکہ حج کی عبادات کے اندر بھی اگر کہیں بعض ایسی جو جرم جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسے جس میں کفارے لازم آتے ہیں، کوئی غلطی آ گئی، بعض اوقات دم واجب ہوتا ہے، بعض میں صدقہ، اور ایسا کہ کچھ میں کھانا کھلانا، کچھ مسکینوں کو اتنے رقم دے دینا، اتنا صدقہ کر دینا، تو یہ عمل کسی غریب مستحق تک اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ اور اس وقت اس دور کے اندر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں مالی مشکلات کا شکار ہے لوگ، اور ایسے لوگ جو ایک زمانے میں جو ہے وہ آسودہ حال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کے بھی معاشی حالات ہیں، اور ایسے پورے گاؤں، ایسے علاقے ہیں جہاں قربانی پورے علاقے میں نہیں ہوتی۔ اب ہمارے ہاں شہروں میں تو یہ ہے کہ پڑوس میں قربانی ہو گئی، برابر والی گلی میں ہو گئی، برابر والے محلے میں ہو گئی، لوگوں کے ہاں گوشت پہنچ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن بعض تو ایسے علاقے جہاں پورے علاقے میں قربانی نہیں ہوتی، تو اس وقت وہاں پر وہ گوشت پہنچانا، اس کے لیے یقیناً ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، ایک ادارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ ہمیں ایک ادارے کی صورت میں اور ایک ایسی اہم شکل کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر اپنا ڈونیشن دیں، یہاں پر ہم اپنا حصہ جمع کروائیں، تو یہ ایک ایسا ادارہ جو وہاں تک ان لوگوں تک، ان مستحقین تک گوشت بھی پہنچا رہا ہے، پکا ہوا کھانے کی صورت میں پہنچا رہا ہے۔ تو میں تو اپیل کروں گا ایسے تمام لوگوں سے کہ آج چونکہ ہماری یہ آخری ٹرانسمیشن ہے، آپ آگے بڑھیں اور اس جذبے کو سمجھیں، اس غریبوں کا درد سمجھیں کہ جن کے ہاں پورے سال جو ہے وہ گوشت نہیں بنتا، ہم اس چیز کو، اس درد کو محسوس کریں۔ اور قربانی کے بھی بتایا نا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت مرد و مومن مسلمان، اس کے حوالے سے فرمائیں، اس کے فضائل، جہاں جو ہے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ اس دور میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بعض لوگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی گھر کے اندر کئی جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، 8-10 بکرے قربان ہو رہے ہیں، 2-3 گائیں قربانی ہو رہی ہیں، تو اچھا ہے، یہ عمل بھی اچھا ہے، لیکن اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جانور اپنے گھر میں قربان کریں، ایک جانور جو ہے آپ وہ کسی ادارے میں جہاں مستحقین ہیں وہاں پر آپ ڈونیشن کر دیں۔ اچھا، قربانی بھی ہو جائے گی اور اس میں ہوگا کیا کہ جو یہ گوشت ہے یہ ان غریبوں تک پہنچے گا، تو یہ بالکل مدد بھی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اس دور کے اندر کہ آپ جس میں ڈبل اجر و ثواب جو ہے وہ پا سکتے ہیں اس طریقے کے ذریعے۔ تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ اس میں وہ آگے بڑھیں، اور خاص طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ملائیں، تاکہ یہ سلسلہ جو ایک چل رہا ہے ابتدا سے یہ چلتا رہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ قربانی جو ہے اس کی فضیلت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان قربانی میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ اب آپ دیکھیں جب ایک بندہ پورا جانور جب وہ ڈونیٹ کر دے گا تو وہ بھی سوچے گا کہ مجھے اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا، اس کا صلہ کیا ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قربانی کی فضیلت کے بارے میں فرمایا تو فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک تو عمل بتا دیا کہ اس کی نسبت بتائی کہ اس کو کہیں کم نہ سمجھنا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب کسی نبی کی طرف نسبت کر دی جائے کسی عمل کی تو اس عمل کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس عمل کی محبت بھی دل میں بڑھ جاتی ہے کہ ہم یہ قربانی تو کر رہے ہیں یہ لیکن ایک نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ نے بھی یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن جو ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، 10 سال آپ نے 2 قربانیاں فرمائیں، ایک اپنی طرف سے اور فرمایا ایک میری امت کے ان غریب اور نادار لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہم ہر عمل میں اپنے نبی کی پیروی چاہتے ہیں، ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر تو ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نبی سے محبت کو ایک دلیل کے ذریعے اس کو واضح کریں، ہم اپنے نبی سے محبت کو بڑھائیں، تو پھر ہمیں اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اگر استطاعت رکھتے ہیں۔ بلکہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد مولا علی بھی 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے۔ تو ہم تو چونکہ مولا علی کا جب نام آتا ہے ہمارے دلوں میں جو خون ہے اس کی گردش میں اضافہ ہو جاتا ہے، مولا علی تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمارے دلوں میں جو صحابہ کرام کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی
اگر رب نے استطاعت دی ہے ہمیں، مالی طور پر فراوانی ہے، تو ہم بھی اپنی طرف سے بھی قربانی کریں۔ ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، اہل بیت اطہار کے نام کی، صحابہ کرام، بزرگان دین کے نام کی، تو یہ جو ایصال ثواب والی قربانی ہوتی ہے، اس کا گوشت جو ہے ہم مستحقین کے لیے وہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، بالکل واجب بھی ادا ہو جائے گا، ثواب میں اور ان ساتھ کے ساتھ نام، ان غریبوں کی مدد کا بھی ثواب مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ آج آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مقدس نام اگر میں شامل کرتا ہوں تو قربانی ان کی جانب سے ہے، قربانی آپ ہی کی طرف سے، نیت آپ اپنی کیجئے، ایصال ثواب میں ان کا نام شامل کیجئے۔ پھر دیکھیے ان مقدس ناموں کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ پہ کرم کتنا کرتا ہے، کیونکہ اگر میں اپنے نام سے قربانی کر لوں تو مجھے یہ گمان ہی رہے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن نام ہی اگر اللہ کے محبوب کا اس میں لکھ دیا جائے یا لے لیا جائے تو اس میں شک ہی کیا ہے کہ وہ قبول ہو گئی، اور پھر اسی نام کی برکت سے آپ سب کے نام بھی قبول کیے جائیں گے۔ یہ نام جو بروز حشر ہماری شفاعت کرے گا، یہ نام جو آج بھی محض یہ نام ہی ہماری بگڑی بنا دیتا ہے، تو سوچیں وہ کیا اعلیٰ ترین شخصیت کہ جن کے بارے میں اغیار نے بھی یہ کہا، وہ کہنے پر مجبور تھے کہ انسان اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل نہیں ہو سکتا، انسان اتنا شفاف اور اجلا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے بارے میں دنیا جہان کے انسانوں کی جب پرکھ میں مائیکل ہارٹس نکلا تو آخر کار اس نے کہا میں نہ چاہتے ہوئے بھی پہلا نام جو لکھ رہا ہوں اپنی کتاب دا ہنڈریڈز میں، دنیا کائنات کی تاریخ کے بہترین 100 افراد کی فہرست میں، وہ پہلا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں لکھ ہی نہیں سکتا کسی اور کا نام۔ وہ حیران تھا، مجبور تھا یہ کہنے پر کہ ان سے عظیم انسان کائنات میں آدم سے لے کر تاحال جب تک وہ اس کا جو دور تھا، اس نے کہا میرے دور تک کوئی اور نہیں ہے، اور اسے کیا پتا کہ تا صبح قیامت کوئی اور نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہوا، ختم نبوت آپ پر ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے 40 برس تک تو یہ نہیں بتایا نا، اعلان نبوت نہیں کیا، تو آپ نے 40 برس تک تو بتایا نہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے، 40 برس تو آپ نے بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچپن سے، لڑکپن سے، اپنے اس دور تک، یعنی اپنے 40 برس تک، اپنی پختہ عمر تک لوگوں کو بتایا کہ لڑکپن کیسے گزارنا ہے، بچپن کیسے گزارنا ہے، بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، لین دین کرنا ہے تو خیانت نہیں کرنی۔ آپ کی ہر بات پر آپ کے مخالف بھی بھروسہ اس لیے کرتے کیونکہ معلوم تھا کہ صادق بھی ہیں اور امین بھی۔ آپ نے اپنا ایک کیریکٹر، اپنا ایک کردار پیش کیا ان کے سامنے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتہ، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔